السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ اس آیت مبارکہ کی ہم تلاوت بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، یا ایہا الذین، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ یا ایہا یہاں پر دیکھیں یا کے اوپر زبر، ٹھیک ہے، یعنی کہ کھڑی زبر اور ساتھ میں الف جو متحرک ہونے کی صورت میں اس کو حمزہ شمار کیا جاتا ہے، تو حمزہ پڑھا جاتا ہے اس کو یا ایش، ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی زبر۔ لیکن ان دونوں زبر میں فرق ہے کہ جو حمزہ کی زبر ہے یہ بڑی زبر کہلاتی ہے اور یا کی زبر کھڑی زبر۔ تو ان دونوں میں جب ان کی پوزیشنز میں فرق ہے تو ان کے پڑھنے کے طریقے ان میں، یعنی کہ ان کی جو پڑھائی ہے اس میں کسی قسم کا فرق نہیں آئے گا، لیکن ان کے ٹائم پیریڈ میں فرق آ جائے گا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ جو یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے، لمبا پڑھنا ہے، جبکہ جو بڑی زبر ہوتی ہے اس کو کھنچاؤ نہیں دیا جاتا، لمبا نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس کو ہم پڑھیں گے یا ایشوہل۔ اب یہاں پر یا کے اوپر کھڑی زبر ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو کھنچاؤ دیا، اور ساتھ میں اس کے اوپر چھوٹی مد ہے تو مزید کھنچاؤ دیں گے، یا ایشوہا الذین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ذال ہے یا ساکن، یا جو کہ یا مدہ کہلاتی ہے، تو اس کی وجہ سے ہم ذال کو لمبا ادا کریں گے ایک الف کے برابر۔ اس کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، یا ایہا الذین آمنو، یہاں پر بھی کھڑی زبر کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ دیا ہے ایک الف کے برابر۔ آمنو، یہاں پر واو جو کہ واو مدہ ہے، اس کے بعد آنے والی الف کے اوپر چھوٹی مد ہے تو ہم اس کو مزید کھنچاؤ دے کر پڑھیں گے۔ آمنو انفقو، نون ساکن کے بعد فا آ رہی ہے جو کہ حروف فا میں سے ہے، تو اگر نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، ان دونوں کے بعد اگر حروف اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس کو ہم نے مخفی ادا کرنا ہے، یعنی کہ اس نون ساکن کو اور تنوین کو۔ اس کو ہم پڑھیں گے انفقو، یہاں پر واو ہے جو کہ واو مدہ کہلاتی ہے، اور واو مدہ پر ہم نے کھنچاؤ دینا ہوتا ہے ایک الف کے برابر۔ انفقو من طیبات، یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد طا ہے، یہ بھی حروف اخفا کا ایک حرف ہے تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے۔ من طیبات، با کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم کھنچاؤ دیں گے، ایک الف کے برابر لمبا ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، ما کسبتم، با حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس پر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، آواز کو ہلا کر ادا کرنا ہے، کسبتم۔ آگے دیکھیں، وَمِمَّا، میم مشدد ہے اس پر ہم غنہ کریں گے، اور ساتھ میں اس کے اوپر جو یہ چھوٹی مد آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا ادا کریں گے۔ وَمِمَّا اخرجنا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہلا کر ادا کریں گے اس کو، اخرجنا لکم من الارض۔ اب یہاں پر دیکھیں
کہ دو میم ہے، یعنی کہ پہلا میم ساکن دوسرا میم مشدد. تو جہاں پر بھی ایسا ہو کہ دو میم ہو، پہلا میم ساکن ہو دوسرا میم مشدد ہو، تو ان دونوں میم کو آپس میں ملا کر ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو پڑھیں لکم من الارض، اس طرح پڑھیں گے تو یہ جو ہے الگ الگ فیل ہوگا، لیکن ہم نے اس کو روانی کے ساتھ پڑھنا ہے ملا کر، لکم من الارض. اب یہاں پر جو ہے یہ علامت ہے سقوط کی، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یعنی کہ رخصت دیا گیا وقف. یہ وقف جہاں پر ہوتا ہے اگر وہاں کوئی جو ہے تھک کر ٹھہر جائے، یعنی کہ روانی کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے تھک جانے کی وجہ سے سانس ٹوٹ جائے، تو اس کی وجہ سے اگر وقف ہو جائے تو اس کی رخصت ہے، اجازت ہے. لیکن جو ہے جہاں پر یہ علامت ہوتی ہے وہاں پر خود سے وقف کرنا درست نہیں ہے. اس کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. آگے دیکھیں، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. اس کو دوبارہ سے پڑھیں گے، وَلَا تَيَمَّمُوا میم مشدد ہے، مشدد میم پر غنہ کریں گے، تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. یا ساکن ہے جو کہ یا مدہ ہے، تو اس پر ہم نے جو ہے با کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے، خبیث. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں، منہو تنفقون. نون ساکن کے بعد فا، حروف فا کا ایک حرف، تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے، تنفقون. قوف حروف خلقیہ میں سے ہے، یعنی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، اور اس کے بعد واو ہے جو کہ واو مدہ کہلاتی ہے، تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر ادا کرنا ہے. آگے دیکھیں، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. اس کو دیکھیں، وَلَسْتُمْ، یہاں پر میم ساکن ہے، اس کے بعد با ہے، تو نون ساکن پر جیسے کہ یہاں پر ہم نے پیچھے دیکھا، نون ساکن کے بعد 15 حروف کے آنے کی وجہ سے، یعنی کہ 15 حروف میں سے کسی حرف کے آنے کی وجہ سے اخفا کیا جاتا ہے، جبکہ میم ساکن کے بعد صرف با، یعنی کہ میم ساکن کے بعد ایک حرف با کے آنے سے میم ساکن پر اخفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو کلیئرلی سمجھ لیں کہ جو ہے نون ساکن کے بعد 15 حروف اخفا میں سے کسی حرف کے آنے سے اس کو مخفی پڑھا جاتا ہے، اس پر اخفا کیا جاتا ہے نون ساکن پر یا تنوین پر. لیکن میم ساکن کے بعد صرف با کے آنے کی صورت میں میم ساکن کا اخفا کیا جاتا ہے، اس کو مخفی پڑھا جاتا ہے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ. یہاں پر جو ہے حمزہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ دے کر پڑھا ہے. آگے دیکھیں، لام مشدد ہے، اس کو دباؤ سے پڑھیں گے، اور اس کے بعد الف مدہ پر جو یہ چھوٹی مد آ رہی ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو لمبا ادا کریں گے. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم مخفی کر کے پڑھیں گے، تو غین غوت موٹے حروف میں سے ہیں. ٹھیک ہے، تو فی، یہاں پر ہم نے ہا پر وقف کیا ہے کیونکہ وقف مطلق کی علامت ہے، فی. آگے دیکھیں، وَاعْلَمُوا. ٹھیک ہے، عین حلق سے، وَاعْلَمُوا. واو ساکن ہے اور اس کے بعد الف، اس کے اوپر چھوٹی مد ہے، تو اس کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، لمبا ادا کرنا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ. نون مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، اس پر ہم غنہ کریں گے، اور ساتھ میں جو یہ لفظ اللہ کی لام ہے اس کو ہم نے پورا ادا کرنا ہے کیونکہ نون کی زبر ہے. ان اللہ غنی
حمید، غنی حمید، یہاں پر میم کے بعد یا ساکن ہے جو کہ یا مدہ ہے، تو اس کی وجہ سے ہم اس کو ایک الف کے برابر کھنچاؤ کے ساتھ ادا کریں گے، اور آخر میں جو یہ دال آ رہی ہے یہ حروف قلقلہ کی ہے، تو یہاں پر اس آیت کی وجہ سے ہم نے جو وقف کرنا ہے تو اس دال کو ہم نے ہلا کر چھوڑنا ہے، بالکل ساکن کر کے حمید اس طرح کر کے اس کو نہیں چھوڑنا، بلکہ جو ہے اس پر قلقلہ کرتے ہوئے حمید، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔